أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 148 اور 149. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے طور پہاڑ پہ بلا لیا 40 راتوں کے لیے، تو ان کے بعد کیا ہوا؟ واتخذ بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ ان کے جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، جولری سے کیا بنایا؟ عجلن ایک بچڑا، گائے کا بچہ، جسدن وہ ایک ڈھانچہ تھا، ایک جسم تھا، اسٹرکچر تھا، لہو خوار جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، گائے بیل کی جو جیسے آواز کرتے ہیں ویسے آواز آتی تھی، اس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، انہو کہ وہ، لا یکلمہم نہ تو ان سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ان کو کوئی راستہ بتاتا ہے. اتخذوہ انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، گاڈ بھگوان بنا لیا، وکانوا ظالمین اور وہ کیا تھے؟ ظالم تھے. ولما سقط فی ایدیہم لیکن جب وہ شرمندہ ہوئے، ورأوا اور انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا کہ وہ تو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے راستے سے، قالو تو کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہیں کیا، ویغفر لنا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور تباہ و برباد ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، اینڈ the people of Moses took after his departure, made after his departure from their ornament a calf, an image having lowing sound. Did they not see that it could neither talk to them, speak to them, nor guide them to a way? They took it for worship, and they were wrongdoers. And when regret overcame them and they saw that they had gone astray, they say, if our Lord does not have mercy upon us and forgive us, we will surely be among the losers. تو ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا لیسن ہے ان میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی بیوقوفی کی حرکتوں میں پڑ جاتا ہے کہ گائے کو ماتا مانتا ہے، تو کبھی سورج کو دیوتا مان لیتا ہے، کبھی زمین کو ماتا کہتا ہے، کبھی بھگوان کہتا ہے، کبھی سانپ کو، کبھی. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر کے سمندر پار کرایا، سمندر اور دنیا کی سب سے پاورفل آرمی یعنی فرعون کی فوج کو ان کے سامنے ڈبو دیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا آگے کیا؟ اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اگر یہ صحیح راستہ دیکھتے ہیں تو اسے راستہ نہیں بناتے،
غلط راستہ دیکھتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس پر چل پڑتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، دوسرا لیسن، اللہ تعالیٰ نے معبود اور خدا ہونے کے لیے دو دلیلیں دی ہیں، دو ثبوت، یعنی کون گاڈ ہوگا، ہو سکتا ہے، کہا کہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنے چیزوں کو لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں، یا دھرتی کو ماتا کہتے ہیں، یا چاند، چندرما، سورج دیوتا، کیا یہ راستہ دکھاتے ہیں؟ کیا یہ بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کس کی بات ہے؟ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اور اس پورے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وے آف لائف دکھاتا ہے کہ کب، کہاں، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پوری کی پوری زندگی کا ایک ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ ہیں گاڈ اور خدا ہونے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ نمبر 1، شرمندگی کا احساس، افسوس۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کو جب احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا، بہت ہم نے غلط، تو افسوس ہوا ان کو، تو شرمندگی کہ ہم نے گناہ کیا، اس بات پر شرمندہ ہونا پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، دوسرا کیا کام کرنا چاہیے؟ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف، ایکنالجمنٹ کہ ہاں مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دعا، اللہ تعالیٰ سے معافی۔ انہوں نے کیا کہا؟ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے ہم پہ رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہیں کیا، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اپنے دماغ کو یوز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، اور غلط ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شرمندہ ہو کر کے اللہ سے غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہم سے ہو گئی، اب ہمیں کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں اور گمراہیوں سے بچائے، اور غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو پھر ہمیں توبہ کرنے اور معافی مانگ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔